السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تحریک لبیک کے دھرنے کی بات کریں گے کہ تحریک لبیک کا دھرنا اختتام پذیر ہو گیا۔ ان کے پاکستان حکومت کے ساتھ مذاکرات طے پا گئے۔ مذاکرات کیا ہے، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک آسانی سے پہنچتی ہے۔ ناظرین، فرانس کے خلاف فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، فرانس کی اشیاء پر پابندی لگائی جائے، اس کے جو کہ فرانس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تحریک لبیک کا دھرنا چل رہا تھا۔ تحریک لبیک نے مختلف شہروں میں، لاہور میں، راولپنڈی میں اور دیگر شہروں میں دھرنا دیا ہوا تھا، جس پر بہت زیادہ شدید رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس دھرنے کو ختم کروائیں۔ جو ہی آرمی چیف کا فون گیا تو عمران خان نے اس پر ایکشن لیا اور فوری طور پر ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور ایک دو اور ممبر تعینات کیے جو کہ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کریں گی۔ آپ کو پتہ چلے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے میں سب سے پہلے اللہ کے برکت نام سے شروع کیا گیا۔ معاہدہ پین سے لکھا گیا، جس میں بعد میں یہ بھی نیچے لکھا گیا کہ پاکستانی حکومت 2 سے 3 ماہ کے اندر قانون سازی کر کے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی، اور اس کے بعد اگر نہ کیا گیا تو دھرنا پھر جاری کر دیا شروع ہو جائے گا اور ہم دوبارہ پھر دھرنا دیں گے اور دوبارہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان فرانس میں اپنا سفیر مقرر نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ لکھی گئی کہ پاکستان فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرے گا۔ فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ سرکاری سطح پر کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان میں مختلف شاپنگ مال، دکانداروں اور مختلف بڑے بڑے اداروں نے فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا ہے، فرانس سے اشیاء لینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن تحریک لبیک والوں کو کہنا تھا کہ وہ سرکاری سطح پر اس کا بائیکاٹ کروانا چاہتے ہیں اور ان کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے۔ اور معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ پاکستان دھرنے کے شرکاء جو گرفتار ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے گا، اور جو دوسرے گرفتار ہیں یعنی کہ دھرنا ختم ہونے کے بعد کسی پر کیس نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کیس بنایا جائے گا تو ان تمام معاہدوں میں سے اگر کسی ایک بات پر بھی عمل نہ ہوا تو دھرنا پھر سے دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ اس پر وفاقی مذہبی امور نور الحق قادری، وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور میئر اسلام آباد کے سگنیچر موجود ہیں حکومت کی جانب سے، اور دوسری طرف سے تحریک لبیک کے 3 اراکین کے بھی دستخط موجود ہیں۔ معاہدے کے مطابق پاکستان حکومت 2 سے 3 ماہ کے اندر قانون سازی کر کے اس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کرے گی اور ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے گا۔ اب اس پر کیا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، اب آپ کو پتہ چلے دھرنا ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا بلکہ اسے معطل کیا گیا ہے۔ دھرنا حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ قانون سازی کر کے ان کے معاہدے کی شرائط پر عمل کر سکیں۔ اگر حکومت ان شرائط پر عمل نہیں کرتی تو دھرنا دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، جس سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور دھرنا مزید اس سے بڑھا دیا جائے گا اور دوبارہ پھر مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ مذاکرات کروانے میں حکومت دلچسپی نہیں لے رہی تھی، لیکن جب وفاقی اداروں، پاک آرمی اور دوسرے اداروں کی طرف سے وزیر اعظم پر دباؤ ڈالا گیا تو پھر وزیر اعظم حرکت میں آئے اور انہوں نے اس معاہدہ کو دھرنا ختم کروانے کے لیے مذاکرات کروائے اور دھرنا ختم کروایا۔ اگر پاکستان کی حکومت اس پر عمل نہیں کرتی تو پھر پاکستانی حکومت دوبارہ پھر دھرنا دے دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک لبیک ایک ایسی جماعت ہے جب یہ دھرنا دیتی ہے تو حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک اسلامی جماعت ہے جس کی بدولت جب یہ دھرنا دیتے ہیں یہ
اسلام کے مطابق دھرنا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک لبیک لبیک یا رسول اللہ، اور دوسرے اسلامی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے، جس میں بہتان لگانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی الزامات بھی نہیں ہوتے جو ان پر الزامات لگا سکے۔ پہلے جب نون لیگ دور میں شاہد خاقان عباسی کے دور میں جب یہ کیا گیا، دھرنا دیا گیا، تو شاہد خاقان دھرنا دیا گیا، اس وقت بھی یہ حکومت کے لیے بہت مشکل لمحات بن گئے تھے دھرنا ختم کروانا، جو بہت بڑی مشکلات کے بعد دھرنے کو ختم کروایا گیا۔ اس دھرنے میں بھی پولیس نے بہت زیادہ شیلنگ کی اور مار کٹائی کی، جس کی وجہ سے دھرنا ختم کروانا چاہتے تھے، لیکن یہ حربہ کامیاب نہ ہوا۔ بعض پولیس اہلکاروں کو دھرنے کے شرکاء نے بھی مارا۔ یہ ایک پرتشدد دھرنا تھا، جس میں لوگ اگر کوئی دھرنے والوں کو کچھ کہتا تو دھرنے والے بہت زیادہ اس کی مار کٹائی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دھرنا کئی روز سے جاری تھا، 2 دن پہلے اس میں کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہیں، دھرنا ختم کرا دیا گیا ہے۔ اس دھرنے کا مقصد فرانس کے سفیر کو واپس بلانا، فرانس کے ساتھ تمام تر تعلقات کو ختم کرنا، تاکہ فرانس دوبارہ ایسی غلطی بھی نہ کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے صدر اور اس کے ملک اور اس کے باشندوں سے تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے، ہم ان کے تمام تر اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بائیکاٹ اور فرانس کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جس پر میڈ ان فرانس لکھا ہو، یا آپ کو پتہ چلے کہ یہ کمپنی یا پیٹرول پمپ جیسا کہ ٹوٹل پیٹرول پمپ اور اس کے علاوہ دوسری جو اشیاء ہیں، ہیئر کلرز یہ وغیرہ، یہ بہت زیادہ چیزیں فرانس سے آتی ہیں۔ اگر پاکستان ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کر دے، مسلمان ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کر دے گا، فرانس گھٹنے خود بخود دیکھ دے گا، جس سے اسے معاشی طور پر نقصان بھی ہوگا اور وہ اپنی غلطی میں تسلیم کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔